اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر امتحان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سرخرو ہوئے، کامیاب ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے خلیل اللہ، اللہ کا خلیل۔ خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو۔ ایک عربی میں ہوتا ہے صدیق، صدیق کا مطلب بھی دوست ہوتا ہے اور خلیل کا مطلب بھی دوست ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ صدیق صرف دوست کو کہتے ہیں، لیکن خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو گہرا دوست ہو۔ گہرے دوست کو خلیل کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلت عطا فرمائی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی امتحانات آپ سے اللہ نے لیے، اور ہر امتحان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کامیابی اٹھائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے، آپ کے پیدا ہونے سے ہی گویا کہ امتحانات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نمرود جو بادشاہ تھا، اس کو کسی نے پیشن گوئی کی، اس نے کوئی خواب دیکھا، تعبیر پوچھی گئی، تو کہا کہ تمہاری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ختم کرے گا۔ تو نمرود گھبرا گیا، تو اس نے کئی بچوں کو معاذ اللہ مروا ڈالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ یہ بڑی گھبرائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر ایک غار میں چلی گئی دور، اور وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کے آئیں، اور چھپ چھپا کے وہاں پہ آپ کو دودھ پلانے جاتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے گویا کہ آپ کے دودھ پلانے کا بھی انتظام فرما دیا تھا۔ آپ انگوٹھے چوسا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں آپ کی غذا کا گویا کہ اہتمام فرما دیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اور جلیل القدر نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کچھ بڑے ہوئے، پھر آپ کا شباب آیا۔ تو شباب آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جو تھی یہ بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چچا تھا جس کا نام تھا آزر، تو وہ نہ صرف بت پرست تھا بلکہ بت خود اپنے ہاتھ سے بنایا بھی کرتا تھا، پھر اس کو بیچا بھی کرتا تھا۔ یہ کیسی مت ماری گئی کہ جس کو اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں اور پھر اسی کو پوج رہے ہیں۔ تو ہمارا خالق تو وہ خالق ہے جس نے تمام تر اشیاء کو پیدا کیا، تمام مخلوق کو پیدا کیا، 18,000 کم و بیش اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم بنائے ہیں۔ سب کا خالق وہ ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی چیز ہے وہ اسی کے مخلوق ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایسی آزمائش میں آپ گزرے کہ قوم جو تھی وہ بت پرست تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی انہوں نے ایک مرتبہ دعوت دی کہ وہ جا رہے تھے کہیں، کہا کہ ہمارا میلہ لگتا ہے، ہم وہاں پہ جاتے ہیں۔ تو جتنے بھی راہب تھے، پادری تھے، ان کے پنڈت تھے، جتنے بھی تھے جو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، یہ سب کے سب بت خانے کو چھوڑ کر اس میلے میں شرکت کرنے کے لیے گئے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے شرکت نہیں فرمائی، آپ نے کوئی یعنی جو ہے وہ حکمت عملی کو سامنے رکھا، حکمت عملی کے ساتھ آپ نے کام لیا اور آپ نہ گئے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ کوئی بت خانے میں نہیں ہے، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، آپ بت خانے میں تشریف لے کے گئے اور ایک کلہاڑا آپ نے اٹھایا، اور جتنے بھی بت رکھے ہوئے تھے، جتنے بھی بت تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بت شکنی فرمائی۔ یعنی جتنے بھی بت رکھے ہوئے تھے، کسی کی ناک کاٹ دی، کسی کا پاؤں کاٹ دیا، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، طرح طرح سے جو ہے وہ بتوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے توڑ پھوڑ کے، اور پھر کیا کیا، آخر میں جو تھا، جو سب سے بڑا بت تھا، کلہاڑی جو تھی اس کے کندھے پہ رکھ دی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر وہاں سے تشریف لے کے گئے، اور جب قوم واپس آئی دیکھا کہ یہ بت جو ہے وہ طرح طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ کہا کہ کس نے یہ کیا ہوگا؟ تو کسی نے کہا کہ یہ ہو نہ ہو ابراہیم نامی
جو نوجوان ہے اسی نے یہ کام کیا ہوگا، کیونکہ وہی ہمارے بتوں کو برا بھلا کہا کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا گیا۔ آپ علیہ السلام جب تشریف لائے تو نمرود جو تھا اس نے آپ سے بات کی، اور دیگر جو ان کے بڑے بڑے پجاری تھے انہوں نے بھی بات کی، کہا کہ کیا تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام یہ آپ نے معاذ اللہ کوئی جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ ہر عیب سے پاک ہوا کرتے ہیں۔ جھوٹ بولنا عیب ہے، بہت بڑا عیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہم السلام اس سے منزہ و پاک ہوا کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے حکمت عملی کے ساتھ جواب عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا بلکہ اس سے پوچھو جو ان میں سب کا بڑا ہے، کیونکہ اسی کے کندھے پر کلاڑی رکھی ہوئی ہے، ہو نہ ہو اسی نے یہ کام کیا ہوگا۔ تو وہ جو درباری تھے، نمرود تھا، اس نے کہا کہ اے ابراہیم، ہم تو سمجھتے کہ تم بڑے جناب دانا ہو، بڑے عقل مند ہو، لیکن یہ تم کیسی بات کر رہے ہو کہ بت نے کیا ہوگا، اس کے اوپر کلاڑی رکھی ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اسی نے کیا ہوگا، کیونکہ چوری کا سامان جس سے برآمد ہو چور تو اسی کو مانا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم تجھے بخوبی اس چیز کا علم ہے کہ یہ بت ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ آ جا سکتا ہے، تو پھر یہ کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا حیف ہے تم پر، تف ہے تم پر کہ اس بت کی پوجا کرتے ہو جو جناب جو ہے وہ ہل بھی نہیں سکتا، کچھ کر بھی نہیں سکتا، نہ بول سکتا ہے، نہ اپنے آپ کو یہ کسی چیز سے بچا سکتا ہے۔ تو ان کو غصہ آیا اس بات پر، تو انہوں نے کیا کیا، بہت بڑی آگ جلانے کا حکم دے دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم آگ میں جلائیں گے۔ بلکہ اس سے پہلے کیا ہوا کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ کیا، بحث و مباحثہ کیا۔ نمرود نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرا رب جو ہے وہ خالق ہے، مالک ہے، جس نے مجھے بھی پیدا کیا، تجھے بھی پیدا کیا، پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ تمہارا خدا کیا کیا کرتا ہے، کیا کیا کر سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا رب تو وہ ہے کہ جو مارتا ہے اور جلاتا ہے، زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے۔ تو نمرود چونکہ بہت بڑا احمق تھا، کافر تھا، اور ہر کافر بے وقوف ضرور ہوتا ہے، تو اس نے بے وقوفانہ جواب دیا اور کیا کہا کہ یہ کون سی بڑی بات ہو گئی کہ تمہارا خدا جو ہے وہ زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو اس نے کیا کیا کہ جو بیچارہ زندہ تھا اس کو پکڑ کے بے قصور اس کو جناب قتل کروا دیا، کہا کہ یہ موت تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ اور جو قید خانے میں تھا اس نے رہا کر دیا، آزاد دے دیا، جس کی سزائے موت باقی ہونے تھی اس کو رہا کر دیا، کہا کہ میں نے اس کو زندگی بخش دی اور اس کو جو ہے وہ موت دے دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا یہ تو پرلے درجے کا احمق ہے، بے وقوف ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں اس کو غروب کرتا ہے۔ اگر تو کہتا ہے کہ میں رب ہوں تو پھر اس کا الٹ کر کے دکھا، مغرب میں سے سورج کو نکال اور مشرق میں غروب کر کے دیکھا۔ تو وہ جناب کیا بولتا، اس کی گویا کہ کمر ٹوٹ گئی اور اس نے غصے میں آ کر یہ آرڈر جاری کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ بہت بڑی آگ میں جلایا جائے، اور آگ جلانے کا حکم دے دیا گیا۔ اور پھر کیا ہوا کہ جناب بہت بڑی آگ جلائی گئی، اور اس میں آگ جلانے کے لیے کہتے ہیں کہ کئی دنوں تک ان لوگوں نے لکڑیاں جمع کی، صرف لکڑیاں جمع کرنے میں کئی دن ان کو لگ گئے۔ بہت بڑی آگ جلانے کا انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو معاذ اللہ آگ میں ڈالیں گے، اور ایسا اس کام کو معاذ اللہ وہ اچھا سمجھتے تھے اور اپنے لیے باعث فخر
سمجھا کرتے تھے کہ ہر قوم کا شخص جو تھا وہ آگے بڑھ کر اپنا کچھ نہ کچھ حصہ اس آگ جلانے میں ڈال رہا تھا، لکڑیاں جمع کرنے میں لگا ہوا تھا۔ تو اس کے بعد آگ جلائی گئی۔ آگ اتنی شدت والی تھی، اتنی تیز تھی کہ کوئی اگر پرندہ اوپر سے گزرتا تو گویا کہ وہ بھی جل کر نیچے گر پڑتا، اور اس کے اگر کوئی قریب جاتا وہ بھی جھلس جاتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کا ہم نے ارادہ تو کیا ہے، لیکن ہم ڈالیں کیسے؟ قریب کوئی جا نہیں پاتا، ان کو کس طرح ڈالا جائے؟ تو پھر انہوں نے منجنیق بنائی۔ منجنیق جس کو ہم آج کل توپ کہتے ہیں، اس وقت اس طرح کی انہوں نے مشین تیار کی۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے منجنیق کے ذریعے یہ آگ میں ڈال دیا، اور کہتے ہیں کہ روایت کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کے انہوں نے قمیص مبارک کپڑے بھی انہوں نے اتار لیے تھے تاکہ یہ اندر جا کے یہ بالکل جل جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اللہ کے فرشتے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام سدرہ سے تشریف لائے۔ سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام کو جنتی لباس آپ نے زیب تن کیا، جنتی لباس پہنایا، وہ قمیص پہنائی۔ ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی کہ حضور کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ کین آئی ہیلپ یو؟ کیا مدد کر سکتا ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیے کتنا بڑا حوصلہ ہے اللہ کے پیارے پیغمبر، اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ آپ نے کوئی شکوہ نہ کیا، کوئی بے صبری نہ کی، کوئی واویلا نہ کیا، کوئی شور و غوغا نہ کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر آپ راضی رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل علیہ السلام نے پھر عرض کی کہ حضور پھر آپ اپنے رب سے التجا کر دیجئے، آپ کا رب آپ کی مدد فرما دے۔ اللہ اکبر! ابراہیم علیہ السلام کی دیکھیں کتنے صبر و رضا کے پیکر تھے، سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے جبریل کیا میرے رب کو پتہ نہیں ہے کہ میں کس حال میں ہوں؟ اس کا خلیل کس حال میں ہے؟ جب اس کو پتہ ہے تو وہ خود ہی میری مدد کرے گا۔ اللہ جس بات پر راضی ہے اس کا خلیل بھی اسی بات پر راضی ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آرڈر خاص جاری ہو گیا، یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والے بن جا۔ سبحان اللہ! اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہ نہ فرمایا کہ ٹھنڈی ہو جا، تو علماء فرماتے ہیں اگر یہ حکم ہوتا کہ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا تو یہ اس بات کا بھی شبہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ٹھنڈک کی وجہ سے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچ جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہ نہ فرمایا کہ ٹھنڈی ہو جا، بلکہ فرمایا کہ سلامتی والے بن جا، سبحان اللہ۔ تو آگ جو ہے وہ بالکل سلامتی والی بن گئی، نہ آپ علیہ السلام کی گرمی کی شدت محسوس ہوئی، نہ پھر سردی کا کوئی کہ احساس ہوا، بالکل سلامتی والی جو تھی یہ آگ بن گئی، سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں 40 دن کم و بیش رہے، 40 دن آپ علیہ السلام بالکل صبر و استقامت کے ساتھ رہے۔ پھر انہوں نے جناب جو ہے وہ آگ سے نکالا جب، تو ابراہیم علیہ السلام کو بجز آپ کی پیشانی پر چند پسینے کے قطرے بہہ رہے تھے، اس کے علاوہ آپ کا ایک بال بھی بھیگا نہ ہوا۔ 40 روز تک آتش نمرود میں اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام رہے، لیکن آپ علیہ السلام کا بال بھی بھیگا ہونے آپ کے رب نے نہ دیا، سبحان اللہ۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی گویا کہ یہ امتحان تھا۔ اسی طرح اور کئی امتحانات اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیے آپ علیہ السلام، سبحان اللہ۔ پھر آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے گویا کہ حکم ہوا، تو پھر آپ علیہ السلام نے اپنا آبائی جو جناب علاقہ تھا، جو آبائی آپ کا ملک تھا، اس کو آپ نے چھوڑ دیا۔ کون سا ملک تھا آپ کا؟ وہ عراق کا شہر بابل، عراق کا شہر بابل۔ آج تک اس کے کھنڈرات موجود ہیں، آج تک اس کے کھنڈرات موجود ہیں۔ نمرود کا جو محل تھا، تمام تر چیزیں جو تھی یہ آج تک موجود ہیں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی عمر مبارکات
90 साल से ऊपर हो गई, 90 साल से ऊपर हो गई। और ये ऐसी उम्र होती है कि जिसमें बेटा होना नामुमकिन होता है। और लेकिन अल्लाह तबारक व तआला पर आपका कामिल भरोसा था कि मेरा रब जो है वो, उसकी शान ये है कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पर कादिर है। ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इतिकाद था। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआएं करते रहे। तो दुआ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में जिक्र फरमाई। क्या दुआ थी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की? कि रब्बि हबली मिनस सालिहीन। ये सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ थी। ये बकसरत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये दुआ पढ़ा करते थे कि रब्बि हबली मिनस सालिहीन, रब्बि हबली मिनस सालिहीन। सुभान अल्लाह। अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे पैगंबर, प्यारे नबी, प्यारे रसूल हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ का अंदाज़ देखिए, कितना प्यारा अंदाज़ है। गोया कि हम जैसों को दुआ मांगने का ढंग सिखा दिया कि अल्लाह की बारगाह में अगर दुआ करनी है तो सिर्फ औलाद ना मांगो, बल्कि रब्बि हबली मिनस सालिहीन कहो कि मेरे मौला मुझे औलाद तो अता फरमा। वैसी औलाद नहीं, सिर्फ औलाद नहीं चाहिए, बल्कि नेक और साले औलाद अता फरमा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गोया कि हम जैसों को इस बात का ढंग सिखा दिया कि रब की बारगाह में अगर दुआ करनी है तो ये कहा करें कि या अल्लाह हमें नेक और साले औलाद अता फरमा। तो ऐसी औलाद का क्या फ़ायदा कि खाली औलाद मांगो, अल्लाह ना करे फिर वो नाफरमान बन जाए। तो फिर बसा औकात ये अल्फाज वालिदैन की ज़ुबान पर आ जाते हैं कि बेटा अगर तू पैदा ना हुआ होता तो अच्छा था हमारे लिए। तो ऐसी नाफरमान औलाद से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम जो है वो कभी भी बंदा दुआ करे तो ये दुआ करे कि रब्बि हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह मुझे नेक, सालेह और लायक औलाद अता फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआएं करते रहे। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने खलील की दुआ को उस वक्त कबूल किया। सुभान अल्लाह। 90 साल से ऊपर उम्र मुबारक आए, मुख्तलिफ रिवायतें हैं, 100 का भी जिक्र आए, इससे ऊपर का भी जिक्र आए। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला तो हर चाहे पर कादिर है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक बेटा अता फरमाया जिसका नाम था इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनका नाम आपने इस्माईल रखा। सुभान अल्लाह। इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए, हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आपकी विलादत हुई। और फिर जब थोड़े बड़े हुए, शीर ख्वार ही थे, शीर ख्वार कहते हैं यानी दूध पीता बच्चा। तो अल्लाह तबारक व तआला का दूसरा इम्तिहान शुरू हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए इब्राहीम आप ऐसा करें, आप अपनी ज़ौजा को और अपने इस शीरखार बच्चे को, इन दोनों को आप जो है एक चटियल मैदान में लेके जाएं, जो मौजूदा खाने काबा यहाँ पे इसके ये गिर था। तो उस वक्त कुछ भी नहीं था, चटियल मैदान था। इस जगह पर आप लेके जाएं और उनको वहाँ पर छोड़ के आ जाएं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर लब्बैक फरमाया। ज़रा बाप होने की हैसियत से आप थोड़ा अपने दिल पर हाथ रख के देखें कि इतनी दुआओं के बाद और इतनी बड़ी उम्र में जो बेटा मिला हो और फिर हुक्म हो रहा है, और शीरखार बच्चा अपना तो वो तो गोया के दिल का टुकड़ा होता है ना, लेकिन किसी और का भी हो तो छोटा बच्चा उम्मन सबको प्यारा लगता है। उसकी अदाएं बहुत निराली हुआ करती हैं, उसकी जना मुस्कुराहटें, छोटा बच्चा वो सबको प्यारा लगता है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म हुआ कि आप इनको एक चटियल मैदान में छोड़ के आएँ। अल्लाह तबारक व तआला के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिला पसो पेश किए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़ौरन अपनी ज़ौजा को लिया, बेटे को उठाया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस मकाम पर आए जहाँ आज खाने काबा मौजूद है। सुभान अल्लाह। उस वक्त तो चटियल मैदान था, तो आप लेके आए और थोड़ी सी खजूरें थी, थोड़ा सा पानी था, और उनको छोड़ के आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई कलाम नहीं किया। और आपकी ज़ौजा मोहतरमा, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए, सैयदा हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर आपने आवाज़ दी, ए इब्राहीम, ए अल्लाह के प्यारे नबी, आप हमें यहाँ कैसे छोड़ के जा रहे हैं? आप हमें कैसे छोड़ के जा रहे हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई जवाब ना दिया। तो वो भी अल्लाह के नबी की ज़ौजा थी, अल्लाह के नबी की सोहबत उनको मुयस्सर थी। तो उन्होंने देखा कि अल्लाह के नबी कोई जवाब नहीं इरशाद फरमा रहे हैं, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फिर आखिरी सवाल इनसे किया, फरमाया कि सिर्फ इतनी बात हमें बता दीजिए
کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے جو آپ ایسا کر رہے ہیں، ہمیں یہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ اللہ اکبر۔ روایتوں میں آتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی کوئی جواب نہ عطا فرمایا، صرف اپنے سر کے اشارے سے آپ نے اپنی گردن کو ہلایا، کہا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ قربان جائیے سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب جو ہے وہ کوئی شکوہ نہ کیا، کوئی واویلا نہ کیا، کوئی شور و غوغا نہ کیا، کوئی بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا کہ میرا کیا ہوگا، میرے بچے کا کیا ہوگا۔ جب آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سنی کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اسی پر یہ عمل کر رہے ہیں، تو سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ذات ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل دیکھیے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم پھر اللہ حافظ، پھر اللہ حافظ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ کا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے، وہ مجھے اور میرے بیٹے کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر فی امان اللہ، آپ چلے جائیے، میرا رب جو ہے وہ مجھے اور میرے بیٹے کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ جناب چند کھجوریں تھی، تھوڑا سا پانی تھا، کیا کیا جائے، اللہ اکبر، اور کھجوریں بھی ختم ہو گئی، پانی بھی ختم ہو گیا۔ اب اسماعیل علیہ السلام شیر خوار ہیں، اب ان کو دودھ بھی نہیں مل رہا، دودھ کہاں سے آئے، کس طرح انتظام کیا جائے، پانی بھی نہ تھا۔ تو سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کی بے قراری کو دیکھ رہی۔ ماں تو مادر ہوتی ہے، شفقت مادر تو مشہور ہے پوری دنیا میں، ماں تو ماں ہے، چاہے جانور بھی ہو نا تو وہ بھی اپنے جناب وہ اولاد کو پیار کرتی ہے۔ ماں جو ہے، ماں کی ایک ممتا ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے۔ تو اپنے بیٹے کی خاطر آپ صفا و مروہ جو دو پہاڑیاں تھیں اس وقت بھی آج بھی موجود ہیں، تو صفا سے مروہ تک، پھر مروہ سے صفا کے اس درمیان آپ نے 7 چکر لگائے، دوڑ رہی تھی، ادھر جا رہی تھی، ادھر جا رہی تھی، سبحان اللہ، اور ادھر جا رہی کہ کوئی قافلہ مل جائے، کوئی پانی کا چشمہ مل جائے، پھر واپس آ رہی ہیں کہ میرے بیٹے کو کوئی موذی جانور وغیرہ تکلیف نہ پہنچا دے، پھر بیٹے پر بھی نظر ہے، کوئی قافلہ مل جائے۔ تو یہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب 7 پھیرے پورے ہو گئے، 7 چکر ہو گئے، تو آپ علیہ السلام کی ایڑی کی رگڑ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم کے پانی کو جاری کر دیا۔ سبحان اللہ، آب زمزم جس کو ہم آج کہتے ہیں، تو یہ زمزم جاری ہو گیا۔ اور زمزم کا جو لفظ ہے نا، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ زمزم کا مطلب کیا؟ ٹھہر جا، ٹھہر جا، یا پھر کہو کہ تھم جا، تھم جا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پانی نوش فرمایا، اپنے پیارے فرزند کو بھی آپ نے پانی جو ہے یہ پلایا، سبحان اللہ۔ تو زمزم کا پانی جو آج تک الحمدللہ بہہ رہا ہے اور بڑی کثرت کے ساتھ اور بڑی فضیلت والا پانی ہے، اور اس پر بھی کلام ہو سکتا ہے لیکن اب ٹائم کیونکہ کم ہے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ اپنے فرزند کو چھوڑا، اپنی گویا کہ زوجہ کو چھوڑا، اور پھر اس کے بعد آپ کا مزید امتحان شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے مزید امتحانات دیے، اس کا انشاءاللہ تذکرہ اگلے جمعے کو ہوگا۔ تو قربانی میرے محترم اسلام بھائیو، یہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہی ہے کہ آپ علیہ السلام کی یاد میں یہ قربانیاں کی جاتی ہیں۔